نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کاراں کے لیے۔ صدر محترم اور حاضرین کرام، آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال۔ جناب صدر اقبال متحدہ ہندوستان کے وہ فکری رہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اس دور میں جنم لیا جب بر صغیر میں چاروں طرف غلامی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے اور فرزندان اسلام غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ ایسے میں اقبال کی آواز قدرت کا انعام بن کر گونجی۔ علمی و ادبی سرچشموں سے فیضیاب ہونے کے باعث آپ کے پیغام نے ہر طبقے کو یکساں متاثر کیا۔ اقبال کی شاعری ہمارے لیے ایک عظیم دولت سے کم نہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جناب اعلیٰ اقبال ہی وہ شخصیت تھے جو مسلمانوں کے زوال کے وقت روشنی کی کرن ثابت ہوئے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کو ان کے دینی و مذہبی افکار سے آشنا کروایا بلکہ ان میں گروہوں، فرقوں اور طبقوں میں سے نکل کر دنیا میں اپنی شناخت اور وجود کو منوانے کا جذبہ بھی پیدا کیا۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ جناب والا یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کی لگن پیدا کی۔ آپ نے نہ صرف ایک منزل کا پتہ دیا بلکہ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے اس عظیم قائد کی بھی نشاندہی کی جو مسلمانوں کی قیادت کر سکے۔ انہوں نے اپنے تاریخی خطبہ الہ آباد میں ایک ایسی ریاست کا ذکر فراہم کیا جو اسلامی ریاست کے نام سے دنیا میں اپنا مقام پیدا کرے، جو مسلمانوں کی قومی و علمی تشخیص کی ضامن ثابت ہو۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ سامعین کرام، علامہ اقبال شاعر مشرق تھے۔ آپ حکیم الامت تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ بر صغیر کا ہر مسلمان ایمان کی جیتی جاگتی تفسیر بن جائے۔ آپ نے مردہ دلوں کو حیات نو کا نغمہ سنایا، غلامی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو صبح آزادی کا جلوہ دکھایا۔ آپ نے لوگوں کے دلوں میں ایمان و یقین کے چراغ روشن کیے اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ معزز سامعین، اقبال محسن اسلام تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو عظیم اسلاف کی شان دکھائی۔ آپ کی پوری شاعری ہمارے روشن ماضی کے جلووں سے آباد ہے۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنے والا ہی دنیا و آخرت میں سرخرو و کامیاب ہوتا ہے۔
میں اپنی گزارشات کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتی ہوں۔ نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، خود کھوئی گئی ہے چار سو میں۔ نہ چھوڑ اے دل فگاں صبح گاہی، اماں شاید ملے اللہ میں۔